دنیا میں 3 آئیڈیالوجیز ہیں۔ قرآن پاک کی اگر انڈیکس دیکھنی ہے نا کہ بھئی قرآن پاک کی انڈیکس ہوتی ہے جس طرح دنیا کی کتاب کی انڈیکس ہوتی ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیاد ہے، باقی اس کے آگے وضاحت ہوگی۔ تو پہلا رکوع اور دوسرا رکوع یہ قرآن پاک کی انڈیکس ہے، کیونکہ قرآن پاک اترا انسانوں کے لیے، ان کی رہبرائی اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو پہلا اور دوسرا رکوع جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کر پہلے رکوع میں ذکر ہے ایک آئیڈیالوجی کا جس آئیڈیالوجی کو مسلمان مومن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں دوسری آئیڈیالوجی کا ذکر ہے جس کو کافر کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے لے کر پورا ایک رکوع یہ قرآن پاک اس دوسرے رکوع میں انڈیکس بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک مسلمان اسلام کے نام پر ہوگا جس کو منافق کہا جائے گا۔ تو 3 آئیڈیالوجیز ہیں دنیا میں، باقی جتنی قرآن پاک میں وضاحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وضاحت ہے جہاں سے آپ کی توحید کا اعتقاد یقین کامل ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن میں وضاحت ہے حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کی جو شان ہے وہ، اور تیسری آئیڈیالوجی ہے منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں، جس طرح شیطان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، زمین سے لے کر عرش تک اس نے توحیدی تھا، اللہ پر اس کا یقین تھا، ذات پر بھی صفات پر بھی، لیکن جب نبی کے سامنے اس کو لے کے آیا گیا تو اس نے نبی کے شان میں نبی کے پر اعتماد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی جو ابتدا ہونی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ توحید اور رسالت، رسول پر ایمان نہیں لایا۔ کون؟ شیطان جو ابلیس تھا، بعد میں شیطان بنا۔ کیوں شیطان بنا؟ مردود کیوں بنا؟ کیونکہ توحیدی تو وہ تھا، لیکن جب اس کے سامنے رسالت لائی گئی، نبی آدم علیہ السلام کو لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو مانو، اس کی ذات کو بھی مانو، اس کی صفات کو بھی مانو، وہاں توحید کا پتہ چل گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں جی میں توحید کو تو مان سکتا ہوں، اللہ کی ذات اور صفات کو، یا رب العالمین تمہاری ذات اور صفات کو تو مان سکتا ہوں، لیکن اس نبی کی ذات اور صفات سے میں نہیں مان سکتا، میرا اس سے مقابلہ ہے، یہ مخلوق ہے۔ اس نے تو یہیں پر تو آگے جھگڑا شروع ہوا۔ اور یہی یاد رکھیں آج بڑے بڑے لوگ کلمے پڑھانے والوں پر جو ہے وہ بڑا فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا یہ کہہ رہا ہے، ورس نمبر ورس، فلاں کتاب، فلاں آیت، فلاں صفحہ، کتنا دیکھو، یہ صرف توحید کی بات کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے پوچھا جائے جو اس توحید کے لباس کے پیچھے چھپتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ آپ شان رسالت پہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فقہی مسائل ہیں۔ یہ شان رسالت فقہی مسئلہ نہیں، ایمانی مسئلہ ہے۔ نہیں جی حضور کیسے ہیں، حضور مدد کرتے ہیں نہیں کرتے، حضور زندہ ہے نہیں زندہ ہے، یہ فقہی مسائل ہے۔ فقہی نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ جس طرح توحید ایمانی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں آپ کا عقیدہ ایمان درست نہیں تو آپ کا ایمان بھی نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ محمد رسول اللہ جب آپ نے پڑھا تو اب آپ کو عقیدہ بیان کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ نعوذ باللہ مردہ کہتے ہو؟ تو پھر جو جسم نعوذ باللہ مردہ ہو اس کی صفات بھی مر جاتی ہیں۔ سورج ہے، اگر آپ کہیں کہ سورج نہیں ہے تو اس کی روشنی کا بھی انکار ہے۔ تو محمد رسول اللہ توحید کے ساتھ رسالت اسی لیے رکھی گئی کہ توحید کی دعویٰ شیطان بھی کرتا ہے۔ اگر توحید پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا تو قیامت کے دن شیطان اپنی ساری عبادتیں لے کے سامنے لے کے آ جاتا کہ یا رب العالمین میں نے زمین سے لے کر فرش سے عرش تک تیری عبادت کی ہے، اگر فیصلہ صرف توحید پہ کرنا ہے، صرف توحید پہ کرنا ہے، تیری ذات اور صفات پر یقین اور کامل اور ایمان رکھنے پر کرنا ہے تو پہلے مجھے بخش دو۔ اللہ فرمائے گا نہیں، توحید کو میں نے جوڑ دیا ہے رسالت سے۔ اگر انبیاء و رسول کے ذات کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں اور بالخصوص خاتم النبیین حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات کے بارے میں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ مر چکا ہے، نعوذ باللہ وہ نہیں سنتا، تو آپ اس کی صفات کا بھی انکار کر رہے، اس کی ذات کا بھی انکار کر رہے، تو پھر محمد رسول اللہ آپ کا کہاں قبول ہوگا؟ اور جب محمد رسول اللہ آپ کا قبول نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ کہاں سے قبول ہوگا؟ پھر پہلا ایسا بھی آپ کا گیا، آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن سے امید رکھیں، لیکن قرآن بھی آپ کی تبھی سفارش کرے گا جب محمد رسول اللہ کے بارے میں ذات اور صفات میں آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔
یہ وہ فتنہ ہے اور یہ وہ اس دور فتن کے اندر نکتہ ہے جس کو مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کافروں کو کلمے پڑھا رہے ہیں توحید کے نام پر، اور محمد رسول اللہ کے بارے میں، ذات اور صفات کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں اور گندا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ شرک ہے، ہمارے نزدیک ہم ادب کرتے ہیں، تعظیم۔ کیا ادب کیا تم نے؟ کیا تعظیم تم نے کی؟ نہ ذات کو چھوڑا نہ صفات کو چھوڑا۔